حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ چائنا نے امریکی اتھارٹیز کی طرف سے وینزویلا کے صدر نکولاس مڈورو کو جبراً اریسٹ کرنے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ چائنیز فارن منسٹری نے بیان میں کہا کہ کوئی بھی ملک خود کو دنیا کا جج سمجھ کر دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا۔ چائنا کے مطابق امریکہ کا یہ قدم انٹرنیشنل قانون اور ملکی خود مختاری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بیجنگ نے زور دیا کہ ایسے اخلاقی دعوے گلوبل بے چینی اور تناؤ کو اور بڑھاتے ہیں، اس لیے ہر ملک کو برابری اور قانونی حدوں کے اندر رہ کر رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نیو دہلی رشین آئل کی خرید جاری رکھتا ہے تو امریکہ مزید ٹیرفز لگانے پر غور کرے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اپنی انرجی پالیسی پر واضح رویہ اختیار کرے۔ ٹرمپ کے مطابق اس رویے سے رشیا یوکرین جنگ کے دوران ماسکو کو فائدہ ہو رہا ہے، جو واشنگٹن کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ پی ایم مودی کو ان کی ناراضگی کا علم ہے اور ٹریڈ ریلیشنز کے لیے انہیں خوش رکھنا ضروری ہے، ورنہ تجارتی دباؤ اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ کانگریس نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف دھمکی کے باوجود حکومت کی ودیش پالیسی ناکام نظر آ رہی ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ نمستے ٹرمپ اور ہاؤڈی مودی جیسے پروگرامز اور فورسڈ ہگز نے بھارت کو تجارتی دباؤ سے بچانے میں کوئی خاص فائدہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ رشیا سے تیل کی خرید پر امریکہ کی دھمکی نے سرکار کے امریکہ کے ساتھ رشتے اور ڈپلومیسی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دلی رائٹس کانسپریسی کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام کی بیل درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ UAPA کے تحت دونوں کے خلاف پرائما فیسی مضبوط ثبوت موجود ہے، اس لیے اس وقت ان کی رہائی ممکن نہیں۔ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دونوں 1 سال بعد دوبارہ بیل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے 5 دوسرے ملزمان کو کچھ شرائط کے ساتھ بیل دینے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد عمر خالد کے والد SQR الیاس نے صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، اور کہا کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ کانگریس لیڈر اور کرناٹکا کے وزیر پریانک کھارگے نے عمر خالد کو بیل نہ ملنے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا ویلکم ٹو وکست بھارت، اور دعویٰ کیا کہ اس ملک میں آواز اٹھانے والوں کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ ریپسٹ کلدیپ سنگھ سینگار، آسارام باپو، گرمیت رام رحیم سنگھ اور برج بھوشن شرما سنگھ جیسے مجرموں کو بیل یا پرول ملتی ہے۔ اندور کے بعد اب گجرات کے کچھ علاقوں میں سیویج مکسڈ پانی سپلائی ہونے کے بعد 100 سے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق کنٹامینیٹڈ پانی پینے سے بخار، الٹی اور پیٹ کے مسائل سامنے آئے، جبکہ کئی افراد کو اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ فی الحال لوکل اتھارٹیز نے پانی کی سپلائی بند کر کے پائپ لائنز کی جانچ اور صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اندور میں اسی قسم کے گندے پانی کے سبب قریب 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی اب بھی زیر علاج ہیں۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کانگریس لیڈرشپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی اور تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، اس لیے دونوں کو کئی دفعہ پھانسی دینا چاہیے۔ KTR نے کہا کہ کانگریس نے تلنگانہ کو پانی، نوکریوں، کسان قرض معافی اور BCs کے لیے 42% ریزرویشن جیسے اہم وعدے کر کے بھی پورے نہیں کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت نے عوام کی امیدوں کو توڑ دیا اور ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچایا، اس لیے انہیں پھانسی دینی چاہیے۔ تلنگانہ لیجسلیٹو کونسل میں اپنی فیئرویل اسپیچ کے دوران BRS لیڈر اور MLC کے کویتا نے جذباتی انداز میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اخلاقی قیمتوں کی بنیاد پر وہ BRS کی طرف سے دیا گیا MLC پد چھوڑ رہی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر انہیں سیاسی طور پر مجبور اور الگ تھلگ کر دیا گیا اور کرپشن پر سوال اٹھانا ان کے لیے جرم بن گیا۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کے بنیادی وعدات پورے نہیں ہوئے، اس لیے وہ جلد ایک نئی سیکولر سیاسی پارٹی قائم کرے گی اور ان کا سیاسی سفر جاری رہے گا۔
हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में ड्रंक ड्राइविंग चेक के दौरान एक वाकया पेश आया था, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने नशे की हालत में पकड़े जाने पर एक मरे हुए सांप से पुलिस अफसरान को धमकाने की कोशिश की और वहां से फरारी इख्तियार की। बादशाह चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए ड्रंक ड्राइविंग, पब्लिक न्यूसेंस और पुलिस ड्यूटी में रुकावट की दफात के तहत केस दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने बताया कि ऑटो ड्राइवर सैयद इरफान ने वीडियो के जरिए माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत और शराब नोशी ना करने का वादा किया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि हैदराबाद और करीबी इलाकों में अगले 8 दिन तक शदीद विंटर का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम के इदारे के मुताबिक सुबह के औकात में फॉग रहने का इम्कान है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और सफ़र मुतासिर हो सकता है। शहर में मिनिमम टेम्परेचर पहले ही 15 डिग्री से नीचे जा रहा है और कुछ मकामात पर और भी कम देखी जा सकती है। IMD ने लोगों को सुबह और रात के वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।